بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایف ایم 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پر آج کا ایک انتہائی اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. آج کا موضوع ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کشمیر پر حالیہ رپورٹ، یوم دفاع اور ٹریفک حادثات کے المیے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں شروع کروں گا. ٹریفک حادثات، شہر کا ماحول، آزاد کشمیر کا ماحول اس وقت بہت رنجیدہ ہے کہ میرپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ملک اظہر ایک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے. اسے شہادت کی موت ہی کہیں گے. یہ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ 2 افغانی بچے 17، 18، 19 سال جن کی ایج تھی، وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے، شہید ہوئے. اور 2 نوجوان اس وقت بھی پمز میں کمپلیکس ہاسپٹل اسلام آباد میں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر رہے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اس ایشو پہ سب سے پہلے میں آپ کے کومنٹ لوں گا. جی جنید انصار صاحب، جمعے کی رات جو ہے تقریباً 8:30 بجے بند روڈ پہ ایک ویگو گاڑی تھی جسے ایک برٹش نیشنل 19 سالہ نوجوان اسماعیل ارشد جو ہے وہ اسے ڈرائیو کر رہا تھا. اور یہ جو ملک اظہر صاحب ہیں، نائب صدر چیمبر آف کامرس، یہ سڑک کے کنارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں ایک موٹر سائیکل پہ جو 2 بچے تھے، ایک بچے کا نام کلیم اللہ اور دوسرے بچے کا نام محمد واعظ، یہ دونوں اخوانی بچے تھے. جبکہ ایک بچہ جو ہے وہ زخمی بھی ہوا اور یہ 3 اموات ہوئی ہیں انصار صاحب اس حادثے کی، جس وجہ سے پورا شہر جو ہے، بلکہ آزاد کشمیر کہہ سکتے ہیں آپ کے اس سانے کی وجہ سے جو ہے افسردہ ہے، لوگ پریشان ہیں. اور یہ جڑی قصبے میں بھی ایک حادثے کی اطلاع ملی ہے. اور اس میں جو ایس ایس پی ضلع میرپور راجہ عرفان سلیم ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ ان کے گھر بھی گئے ہیں ملک اظہر صاحب کے. ان کے جو یتیم بچہ ہے اسے بھی انہوں نے گود میں لیا اور اسے پیار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہر 2 صورتوں میں جو قانون کا کٹیڑا ہے اس میں ملزمان کو لائیں گے، چاہے وہ جتنے بھی باثر کیوں نہ ہوں. اور جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں دہشت گردی کی بھی انصاری صاحب دفعات لگائی گئی ہیں. 2 طرح کی آرا اس وقت لوگوں میں جو گفتگو ہوتی ہے عوامی سطح پہ. ایک تو رائے یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے حادثہ قرار دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کے مطابق یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ دانستہ طور پہ جو وہ اخوان بچے ہیں، شاید ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پہ یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے جس وجہ سے ان بچوں کو قتل کیا گیا ہے. لیکن اس ساری صورتحال پہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ یہ بہتر انصار صاحب بتا سکتا ہے. تو ہمارا اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب جی سب سے زیادہ مطلب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بند روڈ ہے، جڑی کس روڈ ہے، شہر کی مختلف سڑکیں جو تھوڑی سی ذرا بہتر بنی ہوئی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم عمر بچے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے لائسنس بھی نہیں ہیں، وہ لوگ اوور سپیڈنگ کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہیں. برطانیہ سے ہمارے بچے وہاں سے آتے ہیں، ان بچوں کے لائسنسز بھی نہیں ہوتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ڈرائیونگ کی اجازت دے دی جاتی ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریش ڈرائیونگ جو ہے یہ شہر میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا جب حادثہ ہوا، وہ کیا وہ شعر تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ تو جب یہ شہادتیں ہوئی ہیں، انسانی زندگیوں کا ضیاع ہوا ہے، تو تب پورا کشمیر جاگ اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو روکنا تو یقیناً ایک مطلب بہت ضروری مسئلہ ہے. یہ تو انصار صاحب اس طرح کہ یہ صرف میرپور کی بات نہیں ہے، آزاد کشمیر بھر میں جو ہے
ایک متعدد اندازے کے مطابق کرونا سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں یا بیماریوں سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی، وباؤں سے اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی. سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہیں وہ ٹریفک حادثات میں ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹریفک کے نظام میں، ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں بڑی مثبت تبدیلیاں کی گئی ہیں. جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین، اساتذہ اور علماء کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ہے بچوں کو، جو ٹین ایجر ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے اور جن کے پاس ہیں، انہیں بھی جو ہے اس چیز کا احساس اور ادراک جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ اور دلایا جانا چاہیے کہ انسانی زندگی جو ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے. اور جو سپیڈ بریکرز ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سڑکیں ایک زمانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی امپروو ہوئی ہیں. جہاں پہ امپروو ہوتی ہیں وہ ٹریفک کی روانی تو رہنی چاہیے، لیکن ہمارے مزاج انصار صاحب کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نہ تو ٹریفک قوانین کی پابندی کے عادی ہیں، اور دوسرا اگر سڑک ٹھیک کر کے اگر چپے چپے پہ آپ نے اسپیڈ بریکر لگا دینے تو وہ ناقابل رفتار ہو کے گاڑیاں رہ جاتی ہیں، گاڑیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ محتاط طریقے سے ڈرائیو کریں. اور پولیس فورس جو ہے اور انتظامیہ جو ہے، پولیس فورس بھی شاید اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے کہ وہ ہر چوک چوراہے اور ہر مین شاہراہ پہ جو ہے. بات یہ ہے راجہ صاحب کہ جب پولیس کو پروٹوکول ڈیوٹیز کے اوپر پھنسا دیا جائے، جب پولیس کی معمولی سی نفری، زیادہ نفری نہیں ہے ہمارے پاس، اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ان کو آپ مختلف دیگر غیر ضروری چیزوں کے اندر آپ اگر ان کو لگا دیں گے تو وہ اپنے فرائض منصبی بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے. دوسری بات، جو رینٹ کار کا بزنس یہاں پہ ہمارے برٹش اوورسیز بہن بھائیوں کی وجہ سے چلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کون ڈرائیو کرے گا؟ کیا اس کا بھی کوئی میکانزم ایک ڈیولپ کرنا چاہیے جس پہ انتظامیہ کی نظر ہو سکے؟ انصر صاحب، جہاں تک آپ نے کہا کہ پولیس فورس کی جس طرح سے وی آئی پیز کے ساتھ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے، یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہیں یا وی آئی پیز ہیں، یہ ان پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں. اور وہ لوگ ہمارے ووٹوں سے ہی انصاری صاحب الیکٹ ہو کے آتے ہیں. انہیں مجھ سے، آپ سے یا عوام سے جن سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، ان سے یہ کیا خطرہ ہوتا ہے؟ میں جنرلی بات کرتا ہوں پورے آزاد کشمیر کی. اب دنیا کی ہم برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں. میں خود برطانیہ میں 7 سال رہا ہوں انصاری صاحب. ہمارے میں عرض کروں کہ وہاں کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، وہاں کا جو میئر ہے، وہ مجھ سے، جس میں سپر سٹور پہ کام کرتا تھا، وہ کیو میں لگ کے جو ہے وہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، اور وہ کوئی بریڈ انڈے لینے آئے یا کوئی اور ذاتی ضرورت کی چیز لینے آئے، وہ کیو میں لگ کے لے رہا ہے، پیدل آ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ پروٹوکول نہیں ہے، کوئی گن مین نہیں ہے، ہٹو بچوں والے نہیں ہے. یہ ایک ہمارے یہاں ایک بڑا غلط کلچر جو ہے یہ ڈیولپ ہو چکا ہے، اور اسے ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے قانون ساز اسمبلی کو کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. عوام کو بھی اس پہ جو ہے آواز اٹھانی چاہیے. اب ہمارے جو بیس کیمپ کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے کون سا کوئی ہندوستان کے مونچھوں کے بال اکھیڑ لیے ہیں کہ ہندوستان اپنے ایجنٹ بھیج کے ان کی جان کو خطرہ کوئی لاغ ہو جائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، بجا آپ کہتے ہیں انصار صاحب، اس میں یہ جو غیر ضروری قسم کی چیزیں، پولیس کو پروفیشنل فورس رہنے دیں، آپ ان کو پروفیشنل کام اپنا کرنے دیں. پولیس انصاری صاحب تب بھی پروفیشنلی کام کر سکتی ہے جب اس پہ سیاسی دباؤ نہ ہو. تو اگر سیاسی دباؤ ہوگا تو پھر اس طرح کے واقعات. اب تو سول سوسائٹی جاگی ہوئی ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اور میرا خیال ہے پورے آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، چاہے وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، وہ اس چیز کا نوٹس لیں، اور وہ اپنے سمیت تمام وزراء کے ساتھ جتنی یہ پروٹوکول پولیس پھنسائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ اس کو ریلیو کر دیں. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسا بڑا یہ حادثہ پیش آیا ہے. اللہ پاک جتنے فوت شدگان شہداء ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کے لواحقین کو صبر دے. اور ہماری استدعا ہے انتظامیہ سے، محکمہ پولیس سے، جناب راجہ عرفان سلیم صاحب پہ ہم پورا
اعتماد رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے سوئفٹ ایکشن لیا ہے اور جس طریقے سے دہشت گردی کی دفعات انہوں نے اس میں شامل کی ہیں، اور یہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جب یہ دہشت گردی کی دفعات شامل ہوتی ہیں تو مجرموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ بھی موجود ہے رائے صاحب، ایسے ہی؟ جی انصاری صاحب بالکل انٹرپول کے ذریعے اور وہ اچھا، اب بتائیں رائے صاحب کہ یہ کشمیر پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کیا رپورٹ آئی ہے؟ آپ بڑی ڈیٹیل اکٹھی کر کے لائیں. جی انصاری صاحب، اس سے پہلے میں تھوڑا سا یوم دفاع کے حوالے سے جی ذکر کروں گا کہ یوم دفاع پاکستان اور یوم فضائیہ جو ہے یہ اس میں جس طرح سے پاکستان میں جو عام عوام ہیں وہ اسے بڑے جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی جو آزاد کشمیر کی عوام ہے اپنی مسلح افواج پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو 1965 کی جو لڑائی ہوئی تھی، اسپیشلی اس میں میجر عزیز بٹی شہید جو نشان حیدر ہیں، انڈیا کی فوج جب ان کا جو جم خانہ لاہور میں وہ کوئی جوم نوش کرنے کا پروگرام رکھتے تھے، لیکن انہوں نے BRP نہر پہ جو ہے وہاں طویل وقت تک جو ہے انہیں انڈین آرمی کا جو حملہ ہے اسے روکا. پھر چونڈا میں جو دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کی جو حملہ ہوا، اس میں ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے ٹینکوں کے مقابلے میں انصاری صاحب اپنے سینوں پہ بم باندھے اور اپنی جانیں دے کے وہ جو ہے وہ حملہ روکا. اور عوام جو ہیں اس میں وہ بھی انوالو ہو گئے، عوام بھی سینے پہ جو ہے بم باندھ کے جو ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے فوجی جوان اور عوام جو ہیں وہ ٹینکوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ٹینک ان سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. اور وہ ایک جو جذبہ تھا 1965 کی لڑائی میں، اس جذبے نے جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ٹینکوں کا حملہ تھا اسے جو ہے وہ پھر یوم فضائیہ بھی انصاری صاحب منایا جا رہا ہے. اور پھر جب یوم فضائیہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے وہ لازمی طور پہ جو انڈیا نے ایڈونچر کیا تھا بالا کوٹ میں، اور اس کے جواب میں دوسرے ہی روز جو ہے 24 گھنٹے کے اندر سمانی میں ہمارے شاہینوں نے جس طرح سے جواب دیا، اور بھارت کے 2 لڑاکا طیارے جو ہیں، ایک یہاں سمانی میں گرا اور دوسرا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا تھا. اور پھر وہاں جو پائلٹ تھا ابھینندن، وہ سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے مقامی جوانوں نے اس کی جو ہے وہ ہوش ٹھکانے کیے، اور مسلح افواج پاکستان نے اسے جس طرح سے چائے کا کپ پلوایا، وہ ٹی واز فینٹاسٹک. جی ہاں، ٹی واز فینٹاسٹک. وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان نے، مسلح افواج پاکستان اور ہماری فضائیہ نے ثابت کیا کہ ہمارا جو جذبہ ہے اور دفاع وطن جو ہے اس میں ہمارے جو مسلح افواج پاکستان ہے، ہماری فضائیہ یا جتنے بھی شعبے ہیں پاک فوج کے، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بے شک یہ ہماری عسکری تاریخ کا روشن باب ہے راجہ حبیب اللہ خان صاحب. اور ہمارے جو نشان حیدر جن کو دیا جاتا ہے، ہمارے وہ شہداء ان سے لے کر جتنے غازی ہیں، یہ سب ہماری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہاں پہ تھوڑا سا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا تو انصار صاحب، انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مقبوضہ جموں کشمیر میں میڈیا اور سول سوسائٹی کے خلاف قابض بھارتی فورسز کے بدترین مظالم اور پابندیوں سے متعلق ایک نئی رپورٹ جاری کر دی ہے. اور اس رپورٹ کا جو عنوان ہے وہ ہے ہمیں قانون کے ذریعے سزا دی جا رہی ہے. اس عنوان سے انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے، اور یہ 28 صفحات پر مشتمل ہے، اور 7 موضوعات جو ہیں وہ اس میں مشتمل ہیں، جس پہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق انصاری صاحب 27 صحافیوں کو جو ہے ان 3 سالوں میں جو ہے 370 کے خاتمے کے بعد جو یہ پیریڈ گزرا ہے 3 سال کا، اس میں 27 صحافی جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے. اسی طرح سری نگر میں قائم کشمیر پریس کلب جو ہے اس کی اچانک جبری بندش جو ہے. پھر 6 افراد جو ہیں جن میں صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور خطے کے ماہرین تعلیم کو سفری دستاویزات ہونے کے باوجود ملک سے باہر سفر سے روک دیا گیا. انصاری صاحب، مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود 1346 مقدمات کا جائزہ لیا گیا، اور اس میں پتہ چلا کہ 1 اگست 2022 تک اب سے بیجا کی درخواستوں میں 32% اضافہ ہوا ہے. انصاری صاحب، جو اس 32% اضافہ، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں غیر قانونی گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے. اسی طرح
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انڈین نیشنل کرائم بیورو جو ہے اس کے شائع شدہ جو ڈیٹا ہے اس کا بھی انصار صاحب جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 2019 سے بدنام زمانہ ظالمانہ جو قانون ہے UAPA غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا ایکٹ، یہ اس ایکٹ کے جو ہے استعمال میں 12% اضافہ ہوا ہے. مثلا یہ غیر قانونی جو ہے وہ وہاں پہ قانون نافذ کر کے اس غیر قانونی جو ہے قانون کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اب سے بجا میں رکھا جا رہا ہے. اسی طرح مقبوضہ جموں کشمیر میں ڈریکونین پالیسیز ہیں رائے صاحب، ڈریکونین پالیسیز. اسی طرح انصاری صاحب مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نواز مسلح گروپوں کی جانب سے لوگوں کے غیر قانونی قتل میں حالیہ دنوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بھارت نے تحریک آزادی کو بدنام کرنے اور اسے دہشت گردی کے طور پر سامنے لانے کے لیے پہلے اپنا ایک مسلح گروپ اخوان عرف نابد شروع کیا جس نے نہتے افراد کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا. انصار صاحب بھارتی فوج نے دیہی علاقوں میں ولیج ڈیفنس کمیٹیاں تشکیل دے کر ان کمیٹیوں کو جو ہے وہ اسلحہ فراہم کیا ہے اور وہ جو بھارت نواز لوگ ہیں وہ جو آزادی کے نام لیوا جو لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ان کے قتل عام میں وہ کردار ادا کر رہی ہیں جو ولیج ڈیفنس کمیٹی ہیں. اسی طرح بھارتی فوج نے اسپیشل پولیس آفیسرز اسے SPOs بھی کہتے ہیں بھرتی کیے ہیں تاکہ وہ مجاہدین اور شہریوں کو قتل کریں. رائے صاحب ابھی ایک اور ڈیٹیل آئی ہے جو ہمارے پہلی چیز ہم نے ڈسکس کی ہے جڑی کس روڈ پہ جو ٹریفک حادثہ میرپور میں پیش آیا اس میں کوٹلی محلہ بلیاہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان آفتاب سلطانی خالق حقیقی سے جا ملا ہے اور دیگر 4 افراد شدید زخمی ہیں. اس وقت ٹویوٹا گاڑی تھی جو کہ کریش ہو گئی ہے اور ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے. دیکھیے کتنا یہ خوفناک کام اس وقت چل رہا ہے. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے SSP میرپور جناب راجہ عرفان سلیم صاحب جو کہ انتہائی فرض شناس اور پروفیشنل آفیسر ہیں. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب، ٹریفک حادثات کے حوالے سے المیے جو جنم لیتے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد کشمیر FM 101.4 میرپور پہ اور قومی نشریاتی رابطے پہ. آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے؟ یہ جو حادثے جنم لیتے ہیں، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، پیچھے خاندانوں کی زندگیاں پورا ایک المیہ بن جاتی ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جو ایکسیڈنٹ کی مین وجوہات ہوتی ہے اس میں ڈرائیور، گاڑی اور روڈ، یہ 3 فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہے ٹیکنیکلی تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر ڈرائیور انٹرینڈ ہے تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا، اگر روڈ ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ 3 ہی وجوہات اس کی مین ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ میرپور میں چونکہ روڈز اچھی ہیں، وائڈ ہیں، اور اس میں وائلیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی پہنچوں اور اس کے نتیجے میں اوور سپیڈنگ کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انڈر ایج، جو کم عمر بچے ہوتے ہیں جن کے پاس لائسنسز نہیں ہوتے، ان کو پیرنٹس جو ہے بائک یا گاڑی دے دیتے ہیں. ظاہر وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے، انکوالیفائڈ ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں جنرل پبلک کو جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ زندگی سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. زندگی کو بچانے کے لیے وہ ان کو خیال کرنا چاہیے. جو ٹریفک رولز ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے. انڈر ایج بچوں کو گاڑی، بائک کسی قیمت پہ پیرنٹس کو نہیں دینا چاہیے. اور میرپور میں چونکہ روڈز کھلی ہیں اس حوالے سے زیادہ اس میں کیئر کرنی چاہیے. میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی لیٹر لکھا ہوا ہے، اس میں ہم سپیڈ بریکرز بھی بنا رہے ہیں. ابھی پولیس کے جو وسائل ہیں اس کے مطابق تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جو پبلک کی ذمہ داری ہے، جو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں ہوتی، جس وجہ سے یہ قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب، ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ رپورٹ جو آئی ہے کہ میرپور میں پچھلے دنوں ایک حادثہ پیش آیا جس میں 3 انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. حالانکہ حقیقی سے جا ملے نائب صدر بھی جو تھے چیمبر آف کامرس کے. اس پہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑا ہی زبردست قسم کا ایکشن لیا اور بڑی ہی اسٹرانگ قسم کی آپ نے FIR جو ہے وہ مجرموں کے خلاف کاٹی ہے اور آپ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی کوئی مجرم ہوگا قانون سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بچ سکے گا. بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو. جی بالکل. دیکھیں نا، ابھی ایک لڑکا انگلینڈ چاہتا ہے، اس کے پاس لائسنس نہیں ہے
اور اس کا جو پوپھا ہے وہ گاڑی اپنے نام پہ رینٹ پہ لیتا ہے اور لے کے تو اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے. وہ 5-6 دن سے گاڑی چلا رہا ہے اور یہ پوپھا جو ہے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ انٹرینڈ ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اس کو گاڑی نہیں دینی چاہیے, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بائی پاس روڈ پہ اس نے 3 بندوں کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کر دی اور 3 بیچارے وہ زندگی موت کی کشمکش میں. تو یہ معمولی سی جو غفلت ہے, اس کے نتیجے میں کتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب, یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب فرام ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز یہ آپ سے بات کریں گے. جناب ایس ایس پی ضلع میرپور راجہ عرفان سلیم صاحب, ہمارے یہاں رینٹ اے کار کا بزنس ہے. بزنس کرنا اچھی بات ہے, لیکن اکثر یہ شکایات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے کرائے کے لالچ میں جو ہے وہ ہر کسی کو جو ہے وہ گاڑی فراہم کر دیتے ہیں بغیر عمر دیکھے یا بغیر کوئی تسلی کیے. تو کیا اس حوالے سے کوئی انہیں بھی کسی ضابطے میں لایا جا رہا ہے جو رینٹ اے کار سے منسلک ہیں لوگ؟ دیکھیں, جو اس طرح کا خلاف ورزی کرتا ہے اس کو بالکل ہم اس کو اسی کیس میں رکھتے ہیں. ابھی یہ جو 3-4 دن پہلے انسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں ابھی رینٹ والے کی قصورواری نہیں ہے, کیونکہ اس نے گاڑی دی ہے ایک دوسرے بندے کو جو لوکل بھی ہے, جس کے پاس لائسنس بھی ہے, آئی ڈی کارڈ بھی ہے. آگے لے کے گاڑی اس نے تیسرے بندے کو دے دی جو ان ٹرینڈ تھا, بغیر لائسنس والا تھا. تو رینٹ والوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ وہ ایک تو ان کی جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو نہ صرف ان کی اپنی جو گاڑی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے, بلکہ قیمتی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو قطعی بغیر تصدیق, بغیر تسلی کے, بغیر لائسنس دیکھے گاڑی یا بائک کوئی چیز بھی رینٹ پہ نہیں دینا چاہیے, نہ ہی کسی کو استعمال کے لیے دینا چاہیے. اس میں اگر وہ غفلت کریں گے تو ان کے خلاف بھی کریمنل کیس رجسٹر ہوگا. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب, آپ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ جس بھی اسٹیشن پہ رہے ہیں, چاہے کوٹلی ہے, چاہے میرپور ہے, چاہے جو بھی علاقہ ہے, آپ نے بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالے اور بندے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. ایسے ایسے مافیاز تھے, چاہے وہ منشیات سے تعلق رکھتے تھے, منشیات فروشی سے, چاہے وہ کوئی قاتل تھے کسی علاقے کے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی, ماں باپ کی دعاؤں سے آپ نے ہمیشہ ہمت سے کام لیا ہے. تو اس موقع پہ یہ جو کیس ہے اس کو بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیس بنا کے لوگوں کی امیدوں پہ, امنگوں پہ پورے اتریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے. ہم نے سارے کام چھوڑ کے ہم اسی کیس پہ لگے ہوئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا. جو ملزم رہتا ہے وہ بھی قانون کے گٹارے میں آئے گا اور ان کو جس حد تک ممکن ہوا ہم ان کو انصاف دلانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. جناب راجہ عرفان سلیم صاحب, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد کشمیر, FM 101.4 سرکاری یہ ہمارا سیٹ اپ ہے. کسی بھی وقت آپ اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کے جو بھی ہدایت کریں گے, لوگوں تک پبلک سروس میسج دیں گے, ہم انشاءاللہ اس کو آگے بہتر طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. جی بہت مہربانی, انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, عرفان سلیم صاحب ایک پروفیشنل فگر, اور انہوں نے بات جو کی ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ تمام چیزیں چھوڑ کے اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کر وہ چل رہے ہیں. جنید انصاری صاحب, جہاں تک عرفان سلیم صاحب کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر پولیس کے ماتھے کا جو ہے وہ جمر ہیں, اور انہوں نے جی اس سے پہلے بھی جس طرح کہ آپ نے سرسری ذکر کیا کہ بڑے بڑے قاتل پکڑے ہیں جی, بلائنڈ مرڈر ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے منشیات فروش اور اسلحہ فروش جو کہ جن کے پاس جو ہے وہ ہماری جو فورسز ہیں ان سے بھی تگڑا اسلحہ تھا اور ان کے جو ہے وہ وسائل بھی تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے انہیں کامیاب کیا. اور ہم توقع کرتے ہیں آزاد کشمیر کے عوام اور بالکل خصوص میرپور کے عوام, اور یہ جو 3 جوان شہید ہوئے ہیں اس حادثے میں, ان کے والدین کی نظریں بھی جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ لگی ہوئی ہیں. راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ اللہ پاک کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے, اور راجہ عرفان سلیم صاحب بہت شدید ہم نے دکھ کے عالم میں ان کو دیکھا کہ ملک اظہر مرحوم کے وہ جب گھر گئے, ان کا بیٹا جو 12 سال بعد پیدا ہوا تھا, جو یتیم ہو گیا, اسے گود میں لے کے جو افسردگی ان کے چہرے پہ تھی, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مظلوموں کی آہیں رنگ لائیں گی, اور اللہ کا جو قانون ہے کہ جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. جی اس کے ساتھ ساتھ انصار صاحب, میں اظہر ملک صاحب بھی ہمارے دوست تھے, ہمارے بھائی تھے, ان کا بھی بہت افسوس ہوا, لیکن جہاں
انسانی زندگیوں کی بات ہو تو جو دو اخوانی نوجوان بچے تھے غریب الوطن کلیم اللہ اور محمد واعظ غریب الوطن یہاں پہ مزدوری کر رہے تھے وہ جی ہاں ان کے جو ہے والدین کو بھی یقیناً اگر اس کیس میں ملزمان جو ہے وہ قانون کے گرفت میں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ یہ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے اس کی تلافی تو نہیں ہو سکتی لیکن کم از کم ان کے والدین کو یہ اطمینان ہوگا کہ جس نے یہ غلط عمل کیا اسے کم از کم قانون کے مطابق سزا دی جا رہی ہے. اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب ایک جو انڈیکیشن دی ہے ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم صاحب نے کہ میرپور میں سڑکیں بھی تھوڑی سی بہتر ہیں جی جی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی تھوڑی بہتر ہیں. جی جی ٹھیک ہے جی. اب یہ بھی گاڑی جیسے ہٹ کی ہے ویگو گاڑی بتائی جاتی ہے ڈبل کیبن. جی ہاں کافی سپیڈ ہوتی ہے شاید اس کی. جی جی تو اس میں یہ ہے کہ اب وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ایک تو ذمہ داری آپ نے جو کوشچن کیا کہ رینٹ کار والوں کو کسی قانون کا پابند کیا جائے تو پولیسنگ تبھی ہوگی پروفیشنل پولیسنگ کے لوگوں کو ڈیوٹی پہ جانے تو دینا آپ. جی جی آپ ان کو وی آئی پی ڈیوٹیز میں پابند نہ کریں. جی تو جب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب موجود ہوگا اور وہ اپنا کام کر رہا ہوگا وہ روک کے چیک کر سکتا ہے کہ کوئی اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہا. وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ بغیر لائسنس کے گاڑی تو نہیں چلا رہا. انہیں آپ کام کرنے کا موقع دینا پولیس کو. یہ ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں یا حکومت ہے یہ ان کے انصار صاحب یہ سوچنے کی اور کرنے کی بات ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے اس میں آپ کو اتنے لاؤ لشکر کی کیا ضرورت ہے. آپ لوگوں میں جائیں آپ کے اپنے لوگ ہیں ان میں جائیں بیٹھیں اور پولیس کو اپنا کام کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں. یہی بات ہے. اور پھر اس پہ اخراجات بڑے اٹھتے ہیں انصاری صاحب. اور یہ اخراجات آپ نے اور ہماری غریب قوم ادا کرتی ہے یقیناً انصاری صاحب. تو ان کو کام کرنے دیں. تو جناب اب چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس جو موضوعات آج کے اس پروگرام کے ہیں ان پہ ان کی کیا رائے ہے. جی سامعین ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ دفاعی تجزیہ کار پروفیشنل طریقے سے قوم کی خدمت کرنے والے ایک پروفیشنل سولجر جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعجاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. اعجاز ایوان صاحب موسٹ ویلکم. آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ ہندوستان جو کہ پاکستان کو ڈے ون سے تسلیم نہیں کر رہا تھا اور ہمیشہ اس کی خواہش رہی اس کے زہریلے مقاصد رہے کہ پاکستان کو ہڑپ جائے, جنگیں مسلط کیں, لیکن ہمارے شاہینوں نے ہمارے دلیر جوانوں نے شہادتیں پیش کیں, وطن کا دفاع کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ پاکستان جس نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا اسی موٹیویشن کے تحت الحمدللہ یہ سروائیو کر رہا ہے. ایک ہندو بنیا اور اس کا وہ ملک جس کی آبادی ہم سے 7 گنا ہے, جس کی آرمی ہم سے 4 گنا بڑی ہے, اس کے باوجود وہ ہم سے پہلے نیوکلیئر پار بن گیا لیکن آج تک ہمیں وہ دباؤ میں نہیں لا سکا, انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم بحیثیت قوم اور اس کی آرمڈ فورسز وہ فرزند ہیں جو اپنی جان کی قربانی دے کے اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اور وہ اسی جذبے کے ساتھ سیاچن سے لے کے ریگستانوں تک اور پہاڑوں کشمیر کے پہاڑوں یا افغانستان میں ان میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے, وہ اسپرٹ ہے جس کو کوئی دشمن ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دا ٹی واز فینٹاسٹک. یہ ایک ہندوستان کے لیے ایک سمجھیے کہ تانا بن گیا پوری دنیا کے اندر, اور یہ ہمارے دلیر فوجی جوانوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. کشمیر کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ابھی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے اس میں بہت ہی ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہندوستان بہت ہی برے طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ 2 الگ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب مودی نے اپنا پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ہندوستان میں یہ اعلان کیا کہ ہم گھس کے ماریں گے, وہ آئے اور انہوں نے جو کچھ کیا پھر اس کا جو جواب ہمارے شاہینوں نے دیا وہ ایک تاریخ بن چکا ہے. ان کے 2 جہاز گرائے, ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود شوٹ ڈاؤن کر لیا. انہوں نے آ کے ادھر چند درختوں پہ 2 بام پھینک کے واپس چلے گئے, لیکن پھر ہم سے ان 2 جہازوں کے تباہ ہوئے پائلٹ بھی ہم سے مانگنا پڑا انہیں, اور وہ ہم نے ایک انتہائی گریس کے ساتھ ایک جنگی قیدی کو واپس کر دیا.
تو یہ تو جواب تھا اس کا جو کلیم کیا تھا نریندر مودی نے کہ ہم گھس کے ماریں گے. دوسری بات جو کشمیر کی ہے وہ انٹرنیشنل قوتوں کی ایک بہت بڑی بے حسی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ادارہ جس نے انہیں پلیبسٹ کا رائٹ دیا تھا وہ سیاست کی نظر ہو گیا اور اسٹریٹجک مفاد جو بڑی قوتوں میں ہیں جنہیں ویٹو پاورز کہتے ہیں ان کے اس ویٹو کے استعمال کی وجہ سے آج تک وہ حق ان کو مل نہیں سکا ہے. لیکن کشمیری ہر بار انہیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم کموڈٹی نہیں ہے جس کو آپ خریدو گے یا ہم وہ قوت نہیں ہے جس سے آپ دبا لو گے. آپ جتنا دباؤ گے ہم اتنی قوت سے ابھریں گے اور آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گے. تو وہ بھی انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے. لیکن یہ مردہ ضمیر جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یہ مردہ ضمیری بڑی قوتوں کی اس ایشو کو پولیٹیکل سلوشن کو دبا کے بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کا حل ایک ہی ہے کہ لوگ اپنی آزادی کے لیے اٹھیں گے اور اپنا حق لے کے رہیں گے. جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب یہاں ڈیلی جنگ اینڈ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل اعجاز ایوان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب جب بالا کوٹ میں انڈین جو فضائیہ تھی اس نے ایڈونچر کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اس کے فوری 24 گھنٹوں کے اندر جو سمانی سیکٹر میں ہمارے مسلح فوج پاکستان کے شہینوں نے جو ہے ہماری فضائیہ نے جس مہارت کا مظاہرہ کیا اور اس میں جب ابھینندن یہاں پہ گرفتار ہوا تو یہاں کے جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں سمانی سمیت پورے آزاد کشمیر میں مسلح فوج پاکستان کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. تو جو آزاد کشمیر کے عوام میں اور ان کی جس طرح سے اپنی مسلح فوج پاکستان کے ساتھ محبت ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا تعلق خود آزاد کشمیر ریجمنٹ سے ہے. میں نے 34 برس آزاد کشمیر ریجمنٹ میں ہی سرو کیا ہے. میں کمیشن ہوا تو 33 آزاد کشمیر ریجمنٹ میں گیا, پھر میں نے 11 آزاد کشمیر ریجمنٹ کمانڈ کی. تو جتنا میں کشمیر کے لوگوں کو سمجھتا ہوں اور جتنا وہ ریجمنٹس کو اس پوری ریجمنٹ کی جو بٹالینز ہیں وہ پاکستان آرمی کی بیک بون ہے اور وہ اتنے مجاہد ہیں کہ جس محاذ پہ انہیں چیلنج کریں وہ جو دہشت گردی کا محاذ ہو یا ریلیف ٹو دا پیپل آف پاکستان کی بات ہو, فلڈ میں یا ارتھ کویک میں, تو وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور لیڈ رول میں ہوتی ہیں آزاد کشمیر ریجمنٹ. تو یہ ہے ان کی موٹیویشن اور پاکستان سے محبت. تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے 34 برس کا. جس جہاز کی آپ بات کر رہے ہیں یس وہ جب گرایا گیا تو میں ایک چیز پوری قوم کے سامنے رکھ دوں, اس میں جنرل ڈن فورڈ جو تھے امریکہ کے, انہوں نے رات کو کال کیا ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل زبیر حیات کو اور انہیں یہ کہا کہ آپ اس کا جواب نہ دیں کیونکہ آپ کا کوئی زمینی نقصان نہیں ہوا ہے. یہ سٹرائک کے آدھے گھنٹے کے بعد ان کی کال آئی جس کے جواب میں جنرل زبیر حیات نے ان کو کہا کہ جواب نہ دینے کی آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. میں نے آپ کو 24 گھنٹے پہلے کال کیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ ہندوستان کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو روکیں, لیکن اس وقت آپ نے میری کال کا جواب نہیں دیا. آج سٹرائک کے بعد آپ مجھے کال کر رہے ہیں کہ آپ جواب نہ دیں, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا. تو یہ آپشن نہیں ہے, پاکستان اس کا جواب دے گا اور پھر جو ہم نے جواب دیا وہ تاریخ بن چکا ہے اور وہ پوری قوم کے سامنے ہے. تو اگر کوئی انٹرنیشنل قوت یہ سمجھے کہ ہم ہندوستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے تو اس فوج کے خمیر میں وہ چیز نہیں ہے. اب رہا کشمیر کے مسئلے کا ایک پولیٹیکل سلوشن, انٹرنیشنل قوانین میں جو اس کی پروویژن ہے تو اس میں یقیناً بہت ساری, جیسے پہلے میں نے کہا, جو بڑی 5 ویٹو پاورز ہیں ان کا عمل دخل بہت گہرا ہے. جب تک وہ اس کو ویٹو کرتی رہیں گی تو اس کا پولیٹیکل سلوشن لے کے کشمیریوں کو حق دلانا یہ صرف پاکستان کے بس میں نہیں ہے, اس میں انٹرنیشنل ضمیر کو جاگنا ہوگا اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اس کو رکھوانے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جناب جنرل اعجاز ایوان صاحب, اس وقت پوری دنیا میں آپ کی آواز جا رہی ہے اور اس حصے میں جہاں کے شہداء
پاکستانی پرچم میں شہید ہونے کے بعد ان کو کفن دیا جاتا ہے اور وہ تدفین اس کفن کے اندر پاکستانی پرچم میں ہوتی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں. وہاں یہ آزاد فضاؤں سے آپ کی آواز جاری ہے, انہیں آپ کیا پیغام دیں گے جو اپنے پیدائشی حق خود ارادیت کے لیے انڈیجنس موومنٹ جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نریندرا مودی اور اس کی حکومت کے لیے پیغام ہے کہ جن کو پاکستان کے کفن میں جھنڈے میں لپیٹ کے کفن دیا جا رہا ہے وہ گھسپیٹھیے نہیں ہیں, وہ آزاد فضا چاہتے ہیں, وہ مسلمان ہیں, وہ کشمیری ہیں اور وہ اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو UN ریزولوشن میں ہے. کشمیر کی سرزمین کا سودا آپ کرنے کی بات کرتے ہو, آپ روحوں کا اور جذبوں کا سودا نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ کہنا ہے کہ کشمیر کے لوگ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جو مجبوری میں نے بتائی کہ یہ جو ویٹو پاور کی لعنت ہے اس نے اس پہ پلبسٹ ہونے کو آج تک روکا ہوا ہے, لیکن ان کے جذبوں کو وہ دبا نہیں سکتے. تو وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں, ان کو انشاءاللہ ایک دن ان کا حق ملے گا, یہ دنیا ریئلائز کرے گی. اب وقت بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے, ان چیزوں کو سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ عرصہ دبایا نہیں جا سکتا اور ان کا حق ان کو مل کے رہے گا. جنرل اعجاز ایوان صاحب, آپ کو سلوٹ اینڈ سلام آپ کے ان تمام جوانوں کو جو شہید بھی ہوئے, غازی بھی ہوئے اور جنہوں نے سرو کیا وطن کی خاطر. میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں جس نے 6 سپٹمبر 65 میں کشمیر کے محاذ پر ہی جام شہادت نوش کیا تھا. میں اس مرد مجاہد کا بیٹا ہوں, اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی قوم اپنے کشمیری شہداء کے لیے دعا گو ہے اور کشمیری قوم کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے جذبے کبھی مان نہیں پڑے. اللہ اکبر, بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جنرل اعجاز ایوان جو کہ خود ایک شہید کے بیٹے ہیں جنہوں نے کشمیر ریجمنٹ 34 سال یہاں پر کشمیر میں سرو کیا ہے. جنید انصر صاحب, جنرل اعجاز ایوان صاحب جو ہیں, ان کی جو گفتگو ہے واقعی وہ ایک شہید کے بیٹے کی گفتگو ہونی چاہیے. اور سچی بات ہے کہ بڑا پراؤڈ فیل ہوا جس طرح سے انہوں نے 34 سال یہاں کشمیر میں سرو کیے, اور وہ یہاں کی ڈیموگرافی کے حوالے سے, یہاں کے معاملات کے حوالے سے بہت کنسرن ہیں. اور کتنی بڑی بات انہوں نے بتائی کہ کشمیر کی جو ریجمنٹ ہے یہ پاکستانی فوج کی بیک بون ہے, کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو جو بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہے, چاہے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, چاہے کوئی بھی بارڈر ہے, چاہے سیلاب زلزلہ, کوئی بھی ان کو مشن دیا جائے, یہ سب سے آگے ہوتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اعجاز ایوان صاحب اور ہمارے جو اس طرح کے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی جانیں دے رہے ہیں, یہ ہمارا اثاثہ ہیں, ہمیں ان پہ پراؤڈ ہے, یہ ہمارا فخر ہیں. اور اہل جموں کشمیر, مقبوضہ جموں کشمیر جہاں پہ ہماری آواز براہ راست صوتی لہروں کے ذریعے جا رہی ہے, ایک ذرا صبر کے, اب جبر کے دن تھوڑے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت بہت بڑی شخصیت, ایک اتھینٹک اتھارٹی شخصیت کشمیر کیس کے اوپر, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے. سر کیا کہتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کشمیر کے اوپر جو حالیہ رپورٹ آئی ہے, جو سویئر وائلیشنز انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے مشاہد صاحب؟ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حقائق اور سچ کی بنیاد پر ہندوستان کے جو مظالم ہیں اور ہندوستان کے جو جرائم ہیں انسانیت کے خلاف, جو وہ مقبوضہ کشمیر کے بچے, بچیوں, خواتین اور مرد کے خلاف ایک قابض فوج کے ذریعے جو ظالمانہ فوج ہے اس کو انہوں نے پوری طرح بے نقاب بھی کیا ہے, اور اس کا جو مکروہ چہرہ ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور یہ ایک اوتھینٹک رپورٹ ہے, جینوئن رپورٹ ہے, اور ایک آزاد ادارے کی رپورٹ ہے جنہوں نے بتا دیا ہے کہ کس حد تک کشمیری عوام مظلوم بھی ہیں, محکوم بھی ہیں, اور ان کے خلاف کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. جناب مشاہد حسین سعید صاحب, یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 ویٹو پاورز کا جو ایک کلب ہے, اس وقت جنرل اعجاز ایوان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویٹو پاورز کا جو 5 کنٹریز کا جو کلب ہے, ان کی وجہ سے یہ کشمیر کیس لٹکتا جا رہا ہے, یہ لوگ ویٹو کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ سمجھتے ہیں, اس حوالے سے پاکستان اپنے ٹارگٹ کو, کشمیری اپنے ٹارگٹس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں اس پہ ان 5 میں سے ایک کو میں علیحدہ کر دوں گا، یعنی کہ عوامی جمہوریہ چین، کیونکہ چین کا جو آواز ہے وہ کلمہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، وہ تیسری دنیا کے ساتھ ہوتی ہے، مظلوموں اور محکومت کے ساتھ ہوتی ہے. اور 5 اگست 2019 کے بعد جب ہم 2 مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یہ کیس لے کے گئے ہیں تو چین کے بدولت ہماری آواز وہاں سنی گئی. تو چین کا موقف ایک اصولی موقف ہے، لیکن باقی کا میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کا موقف جو ہے وہ منافقانہ بھی ہے اور دوگلے معیار پر ہے، اور روس کا اس وقت ایک موقف نیوٹرل ہے جو میں سمجھتا ہوں مثبت بات ہے. تو یہ ضرور ہے، لیکن میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا جو یو این سیکرٹری جنرل ہیں اینٹونیو گیوٹرس، وہ پاکستان آئے تھے 2 سال پہلے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے پچھلے سال بھی بیان دیا یہ ہندوستان نے جو مظالم کیے ہیں، جو انہوں نے شکاری بندوقیں استعمال کی ہیں بچوں کے خلاف، اس کی مذمت کی تھی. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا پاکستان میں کہ جو اقوام متحدہ کے قرارداد ہیں حق خود ارادیت کے لیے، وہ ابھی تک قائم اور دائم ہے، ان کی قانونی حیثیت موجود ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اخلاقی فتح بھی ہے اور ایک باعث تقویت بھی ہے ہمارا کیس جو ہے کشمیر پر، اس کو آگے لے جانے کے لیے. جناب سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب یہاں پر ڈیلی جنگ جیو نیوز سے راجہ حبیب الرحمان صاحب آپ سے سوال کریں گے. مشاہد حسین سید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم راجہ صاحب، اور جنرل صاحب کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشاہد حسین صاحب، آج یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور یہاں یوم فضائیہ کے حوالے سے سمانی سیکٹر میں جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی. ابھینندن کی شکل میں ہمارے شہینوں نے بھرپور جواب دیا تھا، اور اس میں جو کشمیری عوام ہے نہ صرف سمانی سیکٹر میں بلکہ پورے آزاد کشمیر میں انہوں نے اپنی مسلح فوج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا. کشمیریوں کی اس محبت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یوم دفاع پاکستان ایک پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا تو میں ابھی ایز چیئرمین ڈیفنس کمیٹی میں اپنے وفد ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا، جس میں ساری میجر قومی جماعتیں، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو اور پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کے ممبران میرے ساتھ تھے. لانس نائک محفوظ شہید نشان حیدر، ہم ان کے پاس ان کے مزار میں گئے، وہاں چادر چڑھائی اور ہم نے اپنے شہداء کو سلام پیش کیا، اور ہم نے اپنی مسلح فوج کو بھی سلام پیش کیا کہ انہوں نے کس طرح مادر وطن کا دفاع کیا ہے 1965 میں بھی، اور اب بھی فلڈز میں جس طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ ابھی میں اس فنکشن سے آ رہا ہوں، اور ادھر ہمیں ریسیو کیا تھا جی ایچ کیو کی طرف سے 2 میجر جنرلز نے، جنرل خرم اور جنرل ممتاز نے، اور بڑا اچھی ایک پروقار ایک سیرمنی بھی پیش ہوئی. اور کشمیر کے ساتھ دیکھیں، پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ کشمیر کی ایئر فورس بھی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی 1965 کی تو لوگ کہتے ہیں کہ 3 A's تھے جنہوں نے بچایا پاکستان کو، اللہ، آرٹلری اور ایئر فورس. تو ایئر فورس کا تو بڑا اس وقت بھی ایئر مارشل نور خان کی قیادت میں بڑا کردار تھا، ایم عالم صاحب کا. اور آپ نے جو ذکر کیا بالا کوٹ میں جو آپریشن ہوا تھا کہ جب ہندوستان نے جارحیت کی تو کس طرح ہم نے ان کے 2 جہاز بھی گرائے، ابھینندن کو پکڑا بھی، اور پھر ایک جیسچر آف گڈ ول ان کو واپس بھی کر دیا. تو کشمیری عوام کی خاص یکجہتی ہے پاکستانی مسلح فوج کے ساتھ، اور خاص طور پہ فوج کے ساتھ بھی، اور خاص طور پہ ایئر فورس کے ساتھ بھی. آخری بات سر، مقبوضہ جموں کشمیر میں آپ کی آواز براہ راست جا رہی ہے. وہ بہن بھائی، وہ کشمیری بہن بھائی جو انڈیجنس موومنٹ چلا رہے ہیں، اور ہندوستان جب ان کو شہید کرتا ہے تو ان شہداء کے جسد خاکی جو ہیں پاکستانی پرچم میں ان کی تدفین کی جاتی ہے، لپیٹ کے ان کو کفن جو ہے پاکستانی پرچم کا دیا جاتا ہے. ان کو کیا آپ پیغام دیں گے سر، ان کے جذبوں کو؟ ابھی ہم نے پاکستان میں منایا ہے، یہ 1 ستمبر کو سید علی گیلانی شہید کی برسی کا دن بھی تھا، اور میں ان کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم 3 ایشوز پر متفق ہے سیاسی اختلاف کے بالاتر ہو کے. سب سے اول کشمیر، دوسرا نیوکلیر، تیسرا سی پیک، چین کے ساتھ تعلقات کا. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کشمیر کی پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی، اور وہ کیا ہے کہ کشمیر پاکستان کا شاہ رگ ہے. جب تک ہندوستان اپنی جارحیت ختم نہیں کرتا، جب تک ہندوستان اپنی قابض فوج وہاں سے نکالتا نہیں، اور جب تک حق خود ارادیت ان کو نہیں ملتا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے، پاکستانی قوم پوری طرح کشمیری عوام کے ساتھ
کھڑی ہے, پوری حمایت کرے گی. ہم کشمیری عوام کی آواز ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا کہ جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہوتا ہم کسی قسم کی ہندوستان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کریں گے, اور اس کی میں مخالفت کروں گا, کیونکہ جو ایک جارح ہے, جو ایک ظالم ہے اور جو بربریت کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ مودی کی جو فیشسٹ حکومت ہے اور جو کشمیری عوام کے ساتھ کر رہی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے, اور جس طرح وہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہم کشمیری جو مجاہدین اور مجاہدہ ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یاسین ملک صاحب ہوں یا آسیہ اندرابی صاحبہ ہوں یا شبیر شاہ صاحب ہوں یا میر باعث عمر فاروق صاحب ہوں یا ڈاکٹر قاسم فختو ہوں, اور جتنے بھی سیاسی قیدی بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, اور وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. اور ہمیں ہمت اور حوصلہ کا میسج جو ہے میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اور کشمیر انشاءاللہ یہ جنگ آزادی کامیاب ہوگی, کیونکہ آزادی کا نعرہ جو سید علی گیلانی نے لگایا تھا وہ اب ہر کشمیری بچے بچی مرد اور عورت کے لب پر ہے. جناب مشاہد حسین سید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, بڑی مہربانی. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ مشاہد حسین سید صاحب ایک بہت بڑا فگر, ایک علمی شخصیت, اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو اتھارٹی یہاں پہ سمجھا جاتا ہے. جو باتیں کہیں انہوں نے جذبوں سے بھرپور. جی جنید انصاری صاحب, یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ سینیٹر مشاہد حسین جو ہیں وہ چیئرمین ڈیفنس کمیٹی بھی ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں نے یوم دفاع کے موقع پہ جس طرح سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور تین چیزوں کا ذکر کیا. جی, انہوں نے کشمیر, نیوکلیر پروگرام اور سی پیک, جی اس پہ تمام تر سیاسی نظریاتی اختلافات کے باوجود جتنی بھی پاکستانی اور کشمیری سیاسی جماعتیں وہ اس بات پہ متفق ہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس پہ سب کا اتفاق ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اور پھر بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جو علی گیلانی شہید جو ہیں ان کا جو سلوگن تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اس سلوگن کو اور پھر کشمیری عوام کے جذبے کو جس طرح سے انہوں نے اپریشیٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہ صرف کشمیر ایشو پہ کمان ہے بلکہ وہ اللہ آرٹلری اینڈ آرمی تین چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. جی ہاں, جی ہاں, یہ دیکھیں. اور یہ جو آپ نے سوال کیا تھا ابھینندن, جی جی, چائے بہت شاندار تھی. جی جی, ٹی واز فینٹاسٹک, ٹی از فینٹاسٹک. جی جی, ہمارے شاہین دوبارہ یہ دہرانے کے لیے تیار ہیں, جو جن کے دلوں میں کلمے کا نور ہو, قرآن کا نور ہو, وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے جب جارحیت ان پہ مسلط کی جاتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی انصاری صاحب, دوسرا پروگرام کا وقت بہت کم ہے. ہمارے آج جو سننے والے ہیں اکثر ہم ان سے معذرت کرتے رہتے ہیں کہ یہاں نام کم از کم پڑھ دیں ان کے جو بات ہیں. تو غلام مصطفیٰ صاحب ہیں تتاپانی سے, اور اسی طرح ایم ایچ انصاری صاحب ہیں امریکہ سے, شکیل احمد ہیں یو کے سے, اور علی سوجل سے سماجی رہنما جناب افسر سدوزئی صاحب ہیں, راجہ وقار صاحب ہیں جی وارنگٹن سے, اسی طرح ارشد برکی صاحب جو ہیں, ارشد برکی صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. تو باقی بھی ایک لمبی فہرست ہے, اتنا وقت کے دامن میں اتنا نہیں ہے گنجائش کہ ہم سب دوستوں کے نام لے سکیں, معذرت چاہیں گے. تو وہ بھی انہوں نے سوالات بھی کیے ہیں اور پروگرام کے ٹاپک کو بڑا پسند فرمایا ہے. آج کے پروگرام میں ایس ایس پی میرپور جناب راجہ عرفان سلیم صاحب نے جو انسانی المیے جنم لیتے ہیں, ٹریفک حادثات جو مختلف اس وقت یہاں پہ پیش آئے جس پہ پورا کشمیر رنجیدہ ہے, راجہ عرفان سلیم صاحب نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں کہ جن میں وزڈم کی چیزیں ہیں, سیکھنے کی باتیں ہیں, ان پہ مہربانی کر کے عمل کریں. اور جنرل اعجاز ایوان صاحب نے گفتگو کی, دفاعی تجزیہ کار جو ایک شہید, ایک سولجر کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے 34 سال AK ریجمنٹ کو دیے, انہوں نے بات کی. اور آخر میں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے گفتگو کی. انشاءاللہ ہمارا وطن کشمیر بھی آزاد ہوگا. انشاءاللہ ہماری آرمی, پاک آرمی, جو کہ کلمہ پڑھنے والے مجاہدوں کی آرمی ہے, اسے دشمن کسی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا تو پوری قوم اس آنکھ کو پھوڑ دے گی. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.